میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں داخلے کے لیے گئی اور یونیورسٹی کی کنٹین کا ٹینڈر بھر دیا۔ نہ کنٹین کا کوئی تجربہ اور نہ ہی اس بات کا ادراک، یہ سوچ کر ٹینڈر فارم خرید لیا کہ بھائی کو ایڈجسٹ کر لوں گی جو گھر پر ہی فارغ رہتا تھا۔ داخلے کے ساتھ ساتھ کنٹین کا ٹھیکہ بھی مل گیا۔ پہلے والے ٹھیکیدار کے سٹاف میں سے ایک ملازم سے بات ہو گئی جو پچھلے 2 سال سے یونیورسٹی کی کنٹین پر کام کرتا آ رہا تھا، اور کچھ سامان بھی پہلے والے ٹھیکیدار سے خرید لیا۔ 2 فریزر اور ایک ڈسپلے فریزر ایجنسی والوں کے پڑے تھے، ایک فریزر آئس کریم والے دے گئے۔ کینٹین میں پڑا فرنیچر اور یونیورسٹی کی ملکیت تھا، مجھے صرف برتن اور کچھ انسٹرومنٹ وغیرہ خریدنا تھے۔ ڈائریکٹر رانا محمد شفیق صاحب بہت رکھ رکھاؤ والے اور دھڑلے کے انتظام کار تھے، مجال اسٹاف اور اسٹوڈنٹس ان کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے۔ پہلی میٹنگ میں انہوں نے کنٹین کے حوالے سے موٹی موٹی باتیں میری موجودگی میں بائی سے کیں۔ میں نے بڑی ذمہ داری سے سارا ذمہ اٹھایا، کسی بھی شکایت کا موقع نہ دینے کا انہیں یقین دلایا۔ میں اپنے فری پیریڈ کنٹین کی نگرانی اور کنٹین کی سروس بہتر بنانے میں صرف کرتی۔ کنٹین کے معیار سے یونیورسٹی کا اسٹاف اور تمام اسٹوڈنٹ مطمئن تھے۔ ٹریٹ اور کھانے پینے کی چیزوں کو میں خود دیکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ کنٹین بہتری کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے دونوں چھوٹی بہنیں اور والدہ بھی ہاتھ بٹانے آ جاتی، یوں ہم سب گھر والے مل جل کر کنٹین چلا رہے تھے۔ ہمارا رویہ اور خدمت ہماری پہچان بن گئی۔ تعلیم کے ساتھ رزق کی بھی آسانی ہو گئی۔ میرا معمول تھا کہ کھانے پینے کا جو سامان بچ جاتا میں کچھ گھر لے جاتی اور کچھ یونیورسٹی کے اسٹاف میں بانٹ دیتی۔ ڈائریکٹر صاحب میرے اس اقدام کو کئی بار سراہ چکے تھے اور بڑے اعتماد سے کہتے کہ ہمیں ہر چیز تازہ ملتی ہے، ورنہ تو آج کی بچی چیزیں کل کو بھی ہم کو ہی کھانا پڑتی تھی۔ میں پورے دن کے حساب کر کے دوسرے دن کے لیے سامان لینے بھائی کے ساتھ مارکیٹ جانے کے لیے کینٹین سے باہر نکل رہی تھی کہ چوکیدار کو اپنی طرف آتے دیکھا، جس کے ہمراہ خاتون بھی تھی۔ میرے قریب آتے ہی اس نے مجھے سلام کیا اور اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ 2 دن سے میرے پاس آ رہی ہے کہ مجھے کنٹین میں کام دلوا دو۔ میں نے اس کا جائزہ لیا، مرجھایا ہوا چہرہ اور یاسیت میں ڈوبی بے رونق آنکھیں۔ میں نے واپس کنٹین کے اندر آتے انہیں بیٹھنے کا کہا اور مریم کو 2 بوتلیں لانے کے اشارے کیے جو والدہ صاحب کے ہمراہ سامان سمیٹنے میں مصروف تھی۔ میں نے اس خاتون کو مخاطب کیا، اس سے پہلے کہیں کام کیا ہے؟ جی 1-2 گھروں میں کام کیا تھا، مگر ان کو میرا کام پسند نہیں آیا اور ان لوگوں نے جواب دے دیا۔ کہاں رہتی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ قریب گاؤں ہے میرا، وہ بولی۔ شادی ہوئی؟ جی ہوئی تھی، شوہر طلاق دے کر کسی اور عورت کو لے کر گاؤں چھوڑ گیا۔ کتنے بچے ہیں؟ جی ایک تھا جو سال کا ہو کر فوت ہو گیا۔ اگر تمہیں رکھ لوں تو روز گاؤں سے آیا کرو گی؟ جی نہیں، اگر آپ کہیں تو آپ کے پاس ہی رہ لوں گی، اس نے بڑی دھیمی آواز میں جواب دیا۔ کیا تنخواہ ملتی تھی تمہیں ان دونوں گھروں سے؟ پہلے بار 3,000 اور روٹی کپڑا اور دوسرے والے 3,500 اور کھانا وغیرہ دیتے تھے۔ تو چلو ٹھیک ہے، میں تجھے 4,000 اور روٹی کپڑا رہائش فراہم کروں گی، ہر سنڈے چھٹی، اگر تم اپنے گاؤں جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، اس نے بدستور دھیمی آواز میں رضامندی کا اظہار کیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عرشی۔ اس نے بوتل خالی کر کے رکھتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اسے جاتے ہوئے گھر لے جانا، آج سے گھر کا اور کینٹین کا کام کیا کرے گی، اوپر والے کمرے میں اس کی چارپائی لگوا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر میں بھائی کے ساتھ مارکیٹ جانے کے لیے باہر آ گئی، جو باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ سامان رکھوا کر ہم نے کینٹین بند کی اور یونیورسٹی سے باہر آتے ہی گھر کی طرف چل پڑے۔ عرشی برآمدے میں بیٹھی دھلے کپڑوں کو ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ میں اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میرا معمول تھا کہ گھر آ کر کچھ دیر آرام کرتی اور پھر اپنی پڑھائی میں لگ جاتی۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے کہا آ جاؤ۔ عرشی تھی جو چائے کا کپ لے کر اندر آئی اور رکھ کر جانے لگی تو میں نے روک لیا۔ جی آپی، اس نے واپس پلٹتے ہوئے پوچھا۔ کیسا لگا ہمارا گھر اور گھر کے لوگ؟ بہت اچھے ہیں سب لوگ، اس نے مختصر جواب۔ دل لگ جائے گا یہاں؟ جواباً وہ ہلکا سا مسکرا کر کمرے سے نکل گئے۔ میں دوبارہ اپنا ہوم ورک کرنے میں لگ گئی۔ اسے میرے پاس کام کرتے 3 ماہ جا رہا تھا۔ اس دوران وہ 2 بار اپنے گھر گئی تھی۔ عرشی ڈاکٹر شفیق صاحب کو 2 کپ کافی کے دے کے آؤ، کوئی مہمان آئے ان کا۔ میں نے بھائی کو کافی بنانے کا کہا اور دوبارہ کاؤنٹر کی طرف متوجہ ہوگی۔ اسٹوڈنٹ لڑکیاں بل دینے کے لیے کھڑی تھیں۔ عرشی شام کو کھانا اپنے ساتھ اوپر لے جاتی تھی، کینٹین پر بھی وہ ایسا ہی کرتی۔ اگر کھانے کی کوئی چیز دی جاتی تو وہ کچن کے اندر رکھ دیتی، پتہ نہیں وہ کب کھاتی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں پیش آتی ہمیں اس بات کی کہ میں تصدیق کرتی اس کے کھانے پینے کی۔ سارا وقت کنٹین میں تھوڑا بہت رش رہتا تھا۔ مریم اور وہ کلاس روموں سے برتن اور خالی بوتلیں اکٹھی کرنے میں لگی رہتی تھی۔ جب میں اسے تنخواہ دینے کی بات کرتی تو وہ کہہ کر انکار کر دیتی کہ آپ اپنے پاس جمع رکھیں، جب ضرورت ہوئی تو لے لوں گی۔ مریم کے ساتھ وہ بڑی خوش رہتی۔ جب ذرا فرصت ہوتی تو وہ دونوں کنٹین سے نکل کر باہر کسی نہ کسی پلاٹ کے کونے میں جا بیٹھتی اور ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہو جاتی۔
میں زیادہ توجہ اس لیے نہ دیتی کہ عرشی کو میں نے اچھی طرح دیکھ پا لیا تھا۔ وہ میری بہن کے ساتھ بہت عزت اور محبت سے پیش آتی اور اس میں کوئی بھی ایسی عادت نہیں تھی کہ میں مریم کو اس سے دور رکھتی۔ میری والدہ صاحبہ اور بھائی بھی اس سے خوش تھے۔ وہ ہمارے گھر کے حصہ بن کر اوپر والے کمرے میں رہ رہی تھی۔ نہ کوئی اس سے شکایت ہوتی تھی اور نہ ہی ہمیں اس سے کوئی شکایت تھی۔ یونیورسٹی میں 3 دن کی چھٹیاں دی اور عرشی اپنے گھر چلے گئی۔ چھٹیاں ختم ہو گئی مگر عرشی واپس نہ آئی۔ مجھے تشویش ہوئی کہ کہیں وہ بیمار وغیرہ تو نہیں ہو گئی۔ میں نے عابد بھائی سے کہا کہ ہم چل کر اس کا پتہ نہ کرائیں، ایک تو اس کے گھر والوں سے ملاقات ہو جائے گی اور اس کی بھی خیر خبر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، عابد بھائی نے رضامندی کا اظہار کیا اور ہم سنڈے کو دونوں بھائی بہن موٹر سائیکل پر اس کے گاؤں جانے کے لیے چل پڑے۔ کوئی 1.25 گھنٹہ لگا ہمیں اس کے گاؤں پہنچنے میں اور پوچھتے ہم اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس کا والد گھر کے باہر ہی مل گیا۔ میں نے عرشی کے بارے میں پوچھا تو وہ بڑی حیرانگی سے میرا منہ تکنے لگا۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے برجستہ سوال کیا، سب خیریت تو ہے نا؟ میرے اس طرح پوچھنے پر وہ چارپائی سے اٹھا اور ہم دونوں کو گھر کے اندر لے آیا۔ سامنے گھر کی خواتین اور 2 لوگ اور بھی موجود تھے۔ اس نے اپنی ہم عمر بڑھیا کو مخاطب کیا، زبیدہ یہ تمہاری عرشی سے ملنے آیا ہے۔ اس بزرگ کے لہجے کی رقت کو میں نے محسوس کرتے ایک بار پھر وہی سوال دہرایا کہ عرشی ٹھیک ہے؟ اس بار عرشی کے والدہ نے جواب دیا، بیٹا آپ کیسے جانتی ہے میری عرشی کو؟ تقریباً 4 ماہ ہو چکے ہیں وہ میرے پاس کام کر رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ دوسری خاتون میں سے ایک اٹھ کر اندر گئی اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک فریم تھا جس میں عرشی کی مسکراتی ہوئی بڑی سی تصویر تھی۔ ہاں یہی تو ہے عرشی، میں نے اس کی والدہ کی طرف دیکھتے ہوئے تائید کی۔ جب اس بزرگ کی طرف دیکھا تو وہ اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ آپ کچھ بتائیں گے مجھے؟ میں نے ضد ہوتے ان سب کو مخاطب کیا تو عرشی کی والدہ نے بڑے دکھ سے جواب دیا، بیٹا عرشی کو تو فوت ہوئے 2 سال سے زیادہ عرصہ بیت رہا ہے۔ اس نے زہریلی گولیاں نگل کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ اسے اپنی طلاق کا دکھ اور اپنے شوہر کی دوسری شادی کا بھی، اس لیے اس نے خودکشی کر لی تھی۔ میں چکرا کر رہ گئی۔ عابد بھائی بھی پریشانی کے عالم میں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ تو کیا اس سارے عرصے میں ہم ایک روح کے ساتھ رہتے رہے؟ میں نے دل میں سوچا، پھر اس کے گھر والوں کے ساتھ گاؤں کے قبرستان میں آئے۔ عرشی کی قبر پر اس کا نام اور تاریخ وفات اپنی آنکھوں سے پڑھی، فاتحہ خوانی کی اور اپنے پاس رکھے اس کی تنخواہ کے پیسے نکال کر اس کے والد کے سپرد کیے اور واپسی کے لیے چل پڑے۔